رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بالله من الكفر والدين فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعدد الكفر بالدين قال نعم وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر قال رجل ويعدلان قال نعم رواہ النسائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں کفر سے اور قرض سے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کفر اور قرض یہ دونوں ایک برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کفر اور قرض یہ دونوں ایک برابر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الہی میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر سے اور فقیری سے۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ کیا کفر اور فقیری ایک برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کفر اور فقیری دونوں ایک برابر ہیں۔ اس کو امام نسائی نے روایت کی۔ اب اس قرض سے مراد کون سا قرض ہے جو کفر کے برابر ہے؟ تو آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرض جو بندہ لے اور دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، بندہ لے اور دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا دینے کا ارادہ نہ ہو، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو کفر کے برابر قرار دیا ہے کہ ایسا قرض جو لینے کے بعد دینے کی استطاعت ہی نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ثابت ہے کہ آپ نے قرض لیا، لوگوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی یاد رکھو آج تک جس بندے نے میرے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے، میں نے جس سے قرض لیا ہے میں نے اس کا قرض ادا کر دیا، جس نے میرے پر احسان کیا، میرے ساتھ نیکی کی، میں نے اس کے نیکی کا بدلہ اس سے بڑھ کر اس کو دے دیا۔ اس دنیا کے اندر صرف ایک شخص تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جن کے بارے میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ عطا فرمائے۔ صرف ایک شخص پورے روئے زمین پر آقا جی کو جس نے قرض دیا آقا جی نے اس کا ادا کر دی، جس نے حضور کے ساتھ بھلائی کی حضور نے اس سے بہتر اس کے ساتھ بھلائی کر کے اس کا احسان کا بدلہ دے دیا۔ صدیق اکبر کے بارے میں آقا جی نے فرمایا تھا اس کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی دے گا۔ یعنی اگر ہم یہ کہنا جی کہ دنیا میں کسی کا احسان ہے حضور پر تو وہ صرف سیدنا صدیق اکبر ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا احسان حضور پر ہو، بلکہ حضور کا احسان ساری کائنات کے اوپر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرما دیا ہے مومنوں پر کہ اپنا عظیم الشان رسول دے دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ضرورتاً قرض لینا یہ حضور کی سنت ہے، نکاح کے لیے قرض لینا بالکل جائز ہے، دیگر دینی اخراجات امور کے لیے قرض لینا یہ جائز ہے، لیکن آج کل کا جو نکاح ہے باجے کے لیے قرض لینا، ڈانس کے لیے قرض لینا، حلوں کے لیے قرض لینا یہ کوئی فرض نہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ حلوں کا قرض 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپے صرف ان کا کرایہ ہے جی، ڈھول والے ناچنے والے یہ دیگر خرافات یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح شرعی ضرورت ہے، 5-7 بندے آ جائیں، لڑکی والے لڑکے والے ہوں، مسجد کے اندر کریں، آپ زیادہ سے زیادہ بھی خرچہ کر لیں تو 20,000 روپے میں نکاح ہو جائے گا۔ آپ کھانا اچھا دے دیں، 10,000 روپے آپ 7 بندوں کے اوپر لگا دیں، بہترین کھانا تیار ہو جائے، 10,000 روپے آپ آنے جانے میں لگا لیں تو کتنا خرچہ آیا نکاح کے اوپر؟ نکاح کے اوپر کوئی خرچہ نہیں۔ آپ چلو 1 لاکھ روپیہ کہہ لیں کہ ہم نے جی سارے معاملات کرنے، 1 لاکھ روپے کے اندر بہترین نکاح ہو جائے گا، چند افراد ان کی طرف سے آئیں، چند افراد ان کی طرف سے آئیں، کھانا پینا ساری اخراجات کرنے کے بعد 1 لاکھ روپے میں آپ کا۔ لیکن جو آج کل کے معاملات چل رہے ہیں اس میں 15-20 لاکھ روپیہ تو 5 لاکھ روپے کا تو صرف کھانا آ جاتا ہے جی،
4 لاکھ روپے حال اگر اچھا حال کرو گے 5-7 لاکھ روپے سے نیچے وہ آپ کو اچھا حال بک کر کے نہیں دیتے. تو یہ حال بک کرنا تو شرعی ضرورت نہیں ہے. 5 لاکھ کا کھانا کھلانا تو شرعی ضرورت نہیں ہے. مٹھائی لیں، ان کو لیں، دلہے کو لیں، دلہن کو لیں، مسجد میں آئیں، نکاح پڑھائیں، اللہ اللہ خیر سل. باقی ہمت ہے تو کرو، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دیا ہے تو آپ ضرور اظہار کریں، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. لیکن فضول خرچی اور چیز ہے، ضرورت اور چیز ہے. ضرورتاً قرض لینا جائز ہے، فضول خرچی کے لیے حرام ہے. فضول خرچی کے لیے بالکل. انڈیا کے اندر میرے وہ سوال کرنے والے ہیں، وہاں سے بھی میرے سوال آتے ہیں. ایک وہاں پہ ہے، اللہ آپ کی خیر کرے، آگرہ ضلع، آگرہ سے ایک شخص نے سوال کیا. اس نے کہا جی یہاں پر ایک بڑی خطرناک قسم کی وہ رسم چل رہی ہے. ہندو کافر وہ مسلمان کو بھاری قرضہ دے دیتا ہے اور دیتا بھی سود کے اوپر ہے. ایک تو بھاری قرضہ دیتا ہے، مثلا ایک بندے کی ماہانہ آمدنی 50,000 روپے، اس کو 50 لاکھ قرضہ دے دے گا، 20 لاکھ قرضہ دے دے گا. اور اب جب اس کے اوپر قرضے کے اوپر جب سود لگاتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شدھیکرن. وہ شدھیکرن کے ذریعے اس کا قرضہ سارا معاف کر دیتے. میں نے کہا یہ شدھیکرن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی شدھیکرن یہ ہے کہ تم اپنا اسلام چھوڑ کر ہندو ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا قرضہ معاف کر دیں گے. تو یہاں پر لوگ اپنا مذہب بدل رہے ہیں صرف قرض کو معاف کروانے کے لیے. قرض اس لیے بھی بالکل پسندیدہ نہیں ہے کہ اکثر انسان ادا نہ کرنے کی وجہ سے بے صبرا ہو جاتا ہے، اور بے صبری کے اندر اللہ سے شکوے کرتا ہے، یا اللہ تینوں میں ہی لبا سن، یہ ساری مصیبتاں میرے اتنے ہی آنیاں سن، یہ آزمائشاں. یہ کلمات کفریہ ہیں. اللہ سے شکوہ کرنا، اللہ سے شکایت کرنا، یہ کفریہ کلمات ہیں. رب نے جس کو جہاں رکھا ہے بہت خوبصورت رکھا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ. ضرورت اللہ کبھی کسی کی نہ رہنے دے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری کرے. باقی رہی خواہشات تو وہ فرماتے تھے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. خواہشات فقیر سے لے کے بادشاہ تک کی نہیں پوری ہوتی، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. تو ضرورتاً قرض لینا یہ ٹھیک ہے، ورنہ حضور نے فقر اور قرض کو، کفر کو اور قرض کو ایک برابر قرار دے دی. کفر اور قرض یہ بہت بڑی پریشانی کی. زندگی میں کوشش یہ کریں کہ قرضہ لے ہی نہ، کوشش یہ کریں. وقت گزر جاتے ہیں، مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ بندہ قرضے کے دباؤ کے نیچے آ گیا بس پھنس گیا. مجھے ایک بچہ ہے، وہ میرا شاگرد بھی ہے، آج سے تقریباً 25-26 سال میرے سے پہلے پڑھا تھا. اس نے منڈی کے اندر کام کیا. اس کا ڈیلی کا 40 لاکھ 50 لاکھ روپے کا ٹرن اوور تھا ڈیلی کا. منڈی کے اندر کام کرتا تھا، سامان آیا چلے گا. اس نے 50 لاکھ روپیہ قرضہ سود پہ اٹھا لیا. 50 لاکھ بڑھتا 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 19 کروڑ روپیہ ہو گیا. اور وہ مجبوراً پھر اس کے ماں باپ نے اس کو آنکھ لکھ دیا، اخبار اشتہار کروا دیے. وہ سارا اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا. اور آج کل وہ یہ ٹیکسی چلاتا ہے، اوبر کی ٹیکسی چلاتا ہے، اور منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ میں اب جن لوگوں سے سود پہ قرضہ لیا تھا ان کو میں کیسے واپس کروں. سود سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا، قرض سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا. ضرورت ہے اور جینون ضرورت ہے پھر لے لو، اور کوشش کرو جلدی سے جلدی اترے، ختم ہو، ورنہ یہ ایسی بلا پیچھے پڑتی ہے مرتے دم تک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. آپ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر قرض ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے. فرمایا کوئی ادا کرنے والا ہے؟ عرض کرنی. فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ پڑھ لو. حضور نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مقروض تھا. میں جب بھی جنازہ پڑھاتا ہوں، میں ان کے جتنے بھی ہیں نا، یہ بلکہ سلیم صاحب تشریف فرمائے، یہ حضرات، میں نے ان کو جب سکھایا تھا
تو میں نے کہا تھا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ لوگوں نے ان کے ورثاء کو بلا کر یہ پوچھنا ہے اس کے اوپر قرض تو نہیں، اگر قرض ہے تو کون ادا کرے گا، اگر قرض ہے تو کون ادا کرے گا۔ جب تک وہ ذمہ داری نہیں لے آپ لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ میں نے آج تک وہ جنازہ نہیں پڑھایا جس کے قرض کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ میرے نبی پیچھے ہٹ گئے، میری اوقات کیا ہے؟ جب ان کے خاندان والے ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو ہم ادا کریں گے، پھر میں جنازہ پڑھاتا ہوں کہ اب یہ جانیں وہ جانیں، اس کا ذمہ دار وہ ختم ہوگی، میت کی ذمہ داری ختم ہوگی، وارثوں نے اس کی ذمہ داری لے لی۔ یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ فرقہ واریت سے ہٹ کے ان مسائل کے اوپر جب ہم زور دیں گے نا، انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی